السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی مبارک مجلس میں محرم الحرام کے احکام و مسائل سلسلہ نمبر 6 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی مجلس کا اہم عنوان ہے محرم الحرام میں کون کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ دراصل مدرسہ جامعہ اسلامیہ بنجاری کے ایک طالب علم نے فون کر کے یہ سوال کیا کہ حضرت مفتی صاحب یہ بتائیے کہ محرم الحرام میں کون کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہمارے علاقہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو محرم کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور محرم کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو غم کا دن کہتے ہیں، اور اس غم کی وجہ سے پورے مہینہ کو غم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ نہ تو لوگ مچھلی بناتے ہیں نہ ہی گوشت کھاتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ محرم الحرام میں مچھلی کھانا حرام، گوشت کھانا حرام، شادی بیاہ کرنا حرام، نئے کپڑے پہننا حرام، خوشیاں منانا حرام، پکوان بنانا حرام، عزیز و اقربا کے یہاں جانا اور آنا اور تحفہ تحائف پیش کرنا یہ سب کے سب حرام۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ بیوی سے ہم بستری کرنا بھی حرام ہے۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے، تو آخر اس کی سچائی کیا ہے، اہمیت اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اچھی طرح آپ یاد رکھیے، محرم الحرام کا مہینہ یہ انتہائی مبارک مقدس مہینہ ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، عبادت و ریاضت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ نوافل روزے رکھنے کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ۔ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے رمضان مبارک کے مرتبہ اور رفعت و عظمت کے بعد محرم الحرام کا مقام و مرتبہ ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، رمضان کے بعد میں کس مہینے میں روزہ رکھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم محرم کے مہینہ میں روزہ رکھا کرو، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ رمضان کے بعد روزہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت و رفعت والا مہینہ اور افضل مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ دوستو، جو مہینہ اللہ کا مہینہ ہو، مبارک و مقدس مہینہ ہو، عبادت و ریاضت والا مہینہ ہو، وہ مہینہ وہ غم کا مہینہ نہیں ہو سکتا۔ رہی یہ بات لوگوں کا یہ کہنا کہ مچھلیاں کھانا حرام ہے، گوشت کھانا حرام، شادی بیاہ کرنا حرام، نئے کپڑے پہننا حرام، تو یاد کر لیجئے کوئی مہینہ بھی کسی چیز کو حرام نہیں کرتا، کسی چیز کو حلال نہیں کرتا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا وہ چیزیں ہمارے لیے ہمیشہ حلال ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا وہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کسی مہینہ کی وجہ سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی، کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی، یا ہمارے حرام کر دینے کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی، کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ میرے عزیز دوستو، آپ کا یہ کہنا کہ چونکہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے نواسا ہے، حضرت فاطمہ کے لختے جگر ہے، حضرت علی کے نور نظر ہے، ان کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش آیا، اس وجہ سے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہو گیا، یہ غلط فہمی ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے۔ شہادت کی موت تو عظیم موت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشرف الموت قتل الشہداء، سب سے بہترین موت جو ہوتی ہے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ تمنا کرتے تھے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ تمنا کیا کرتے تھے، کاش کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہی شہادت کی موت وہ عظیم موت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 5
نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ تو اپنے راستہ میں مجھے شہادت عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا، انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ قرآن کریم نے شہادت پانے والے کو کہا کہ وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، قرآن نے کہا انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ زندہ ہے۔ اسی طرح قرآن نے کہا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ عند ربهم يرزقون، ان کو رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ جو مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہو، شہادت کی موت جو ایک عظیم موت ہو، اس موت کی وجہ سے آپ کہہ دے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، حرام والا مہینہ ہے، اس کے اندر مچھلی کھانا حرام، یاد کر لیجئے یہ کم علمی کی علامت ہے، یہ جہالت کی علامت ہے۔ دراصل ہمیں دین سے کوسوں دور کر دیا گیا، ضلالت و جہالت میں ہمیں ڈال دیا گیا، رسومات کا شکار کر دیا گیا۔ یہ اگر ہم محرم الحرام میں چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ بدعات ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہے۔ لہٰذا اے میرے دوستو، میرے شاگرد نے جو سوال کیا ہے اس سوال کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں کہ محرم الحرام عبادت کا مہینہ ہے، یہ حرام کرنے والا مہینہ نہیں ہے۔ مچھلی کھانا بھی حلال ہے، گوشت کھانا بھی حلال ہے، شادی بیاہ کرنا بھی حلال ہے، نئے کپڑے پہننا بھی حلال ہے، پکوان بنانا بھی حلال ہے، اور ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹنا بھی حلال ہے، عز و اقربا کے یہاں جانا بھی حلال ہے۔ اگر یہ محرم الحرام اگر شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ ہو جاتا تو اور بہت سارے مہینے ہیں جن میں بڑے بڑے صحابہ کرام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، آخر ان کی شہادت کی وجہ سے دوسرے مہینے کو غم کا مہینہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ عبادت و ریاضت سے کنورٹ کرنے کے لیے، روزہ سے دور کرنے کے لیے ہمیں رسومات کا شکار بنایا جا رہا ہے، جہالت گڑھے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ ہمارے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوگی، اور کسی مہینے کی وجہ سے بھی کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے۔ اس مہینہ میں نہ تو نوحہ کرنا جائز ہے، نہ ماتم کرنا جائز ہے، نہ سینہ کو بھی کرنا جائز ہے، نہ بال نوچنا جائز ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبارت شیعوں کی مشہور کتاب نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے، صاف لفظوں میں کہا اپنی شہادت سے پہلے اپنی بہن زینب کو بلایا اور کہا کہ اے زینب، میں تمہارے واسطہ سے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب میری شہادت ہو جائے تو نہ کوئی ماتم کرے، نہ کوئی نوحہ کرے، نہ کوئی سینہ کوبی کرے، نہ کوئی چہرے کو اور اپنے چہرے اور رخسار کو نوچے، نہ بالوں کو نوچنے کی کوشش کرے، نہ کپڑے کو پھاڑنے کی کوشش کرے، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ شہادت کی موت عظیم موت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ محرم الحرام کسی چیز کو حرام نہیں کرتا، ساری چیزیں حلال ہے جن کو اللہ نے حلال قرار دیا، اور وہ ساری چیزیں اس مہینے میں بھی حرام ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ امید کرتا ہوں کہ میری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو مقامی علماء سے رابطہ کر کے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔